زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اردو کے ممتاز شاعر میر تقی میر کی زندگی اور ان کی شاعری پر، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے دو خاص مہمان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر شہپر رسول صاحب، جو کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر ہیں، بہت ہی اچھے اور بہت ہی اہم شاعر ہیں، اور جو پوری اردو شاعری کا جو منظرنامہ ہے، اس منظرنامے میں آپ کا نام بہت رسپیکٹ، عزت، احترام سے لیا جاتا ہے۔ ہماری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر نجمہ رحمانی۔ آپ کا بھی تعلق دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے ہے، کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، کئی آرٹیکلس آپ کے پبلش ہوئے ہیں، اور اردو ورلڈ میں بھی آپ کا نام کافی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے میر تقی میر کی زندگی اور شاعری کے اوپر، لیکن ناظرین اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میر تقی میر کی زندگی اور ان کی شاعری کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی زندگی کا بڑا حصہ لکھنؤ اور دلی میں گزرا۔ میر تقی میر نے شاعری کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اردو دنیا کو سپرد کیا ہے۔ ان کی شاعری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قصائد، رباعیات، مثنوی، غزلیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شعری اصناف ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ میر تقی میر کا جو زمانہ تھا وہ ہندوستان کی ابتری، تباہی اور بربادی کا زمانہ تھا۔ انگریز آہستہ آہستہ ملک پر قبضہ کر رہے تھے، مغلیہ سلطنت ختم ہو رہی تھی، اور دلی کی تباہی اور بربادی کا یہ حال تھا کہ میر تقی میر جو دلی کی تہذیب اور وہاں کی ثقافت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کو دلی کی تباہی کا بہت احساس تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ لکھنؤ پہنچے، اور لکھنؤ پہنچنے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے، اور اس مشاعرے میں جب وہ شریک ہوئے تو وہاں موجود کچھ لوگوں نے جب ان کی بدحالی کا حال دیکھا تو ان سے ان کا تعارف پوچھا۔ وہ مسکرائے تو میر تقی میر نے جواب دیا جو بہت ہی مشہور و معروف 6 مصرع ہے کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو ناظرین بہت ساری باتیں آج ہوں گی میر تقی میر کے تعلق سے، ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، سوالات کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر جہت اور ہر پہلو پر میر تقی میر کی زندگی اور شاعری کے تعلق سے گفتگو۔ میر تقی میر کا جو ابتدائی زمانہ تھا، اس زمانے کے تعلق سے آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، میر تقی میر 1722 جی جی 22 اور 23 لوگ کہتے ہیں عام طور پہ پیدا ہوئے تھے۔ آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ آگرہ کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ آگرہ کا بھی حال جیسے کہ آپ نے کہا تو بہت اچھا نہیں تھا اس وقت، لیکن یہ کہ جو بچہ کسی خاندان کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو جس طرح کی تربیت، جس طرح کا ماحول اور جس طرح کی دیکھ ریکھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو شروع میں تو ان کو وہ ملی، لیکن بہت کم عمری میں ان کے والدہ، ان کے والد جو ہے وہ گزر گئے۔ تو اس طرح کا جو ایک تحفظ اور اس طرح کی جو ایک دیکھ بھال ہونی چاہیے تھی، یقیناً ان کی نہیں ہوئی۔ تو بہت زندگی کے بالکل ابتدا سے جس طرح کی کیفیت سے وہ گزرے ہیں، ان کی پوری شاعری میں آپ دیکھیے کہ بچے کے ذہن پہ جو ایک نقوش ثبت ہوتے ہیں بچپن میں، ان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ زمانے کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی، تو وہاں آگرہ میں وہ رہے اس زمانے میں، اور جب یہ کیفیت ہو گئی تو اس کے بعد وہ دہلی آئے۔ وہاں ان کے ایک سوتیلے بھائی تھے، انہیں ان سے بہت توقع تھی، لیکن ان سے اس طرح کے معاملات نہیں رہے جیسے کہ رہنا چاہیے تھے۔ دلی آئے، دلی سے پھر چلے گئے، پھر بعد میں دہلی آئے،
بعد میں ایک خاص جو کیفیت ان کے یہاں پیدا ہوئی ہے اور ایک طرح کا سوچنے سمجھنے اور ان کی شخصیت کے بننے میں جو بہت بڑا رول ہے وہ خانِ آرزو کا ہے، جی جو ان کے وہی ان کے سوتیلے بھائی کے ماموں تھے گویا، ان کے بھی ایک طرح سے ماموں تھے اور بڑے اہم آدمی تھے، بہت بڑی پرسنالٹی ان کی تھی، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، فارسی ادب اور بعد میں اردو ادب کے بھی، اردو ادب جو بھی تھا ان کی ذہنی نشو و نما میں بڑا امپورٹنٹ بہت غیر معمولی کردار انہوں نے ادا کیا ہے، اور جس کا ذکر میر نے خود بھی کیا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے بھی معاملات بعد میں نہیں بنے، کیونکہ میر کی جس نہج پہ پوری زندگی گزری اور جس طرح کے معاملات اور چیزیں ان کے ساتھ ہوتی رہی، تو وہ ایک خاص طرح کی نازک مزاجی ان کے ہاں تھی، بہت زود رنج بھی تھے، چیزوں کا اثر بہت تیزی سے لیتے تھے، چنانچہ کہیں کہیں وہ کیفیت بد دماغی کی حد تک چلی جاتی تھی، جس کو بہت سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ وہ زود رنجی تھی ان کی، اور وہ ایک طرح کی حساسیت تھی جو ہونی چاہیے تھی ان حالات میں جن حالات سے وہ گزرے تھے۔ گویا لیکن یہ کہ ان حالات نے ان کی زندگی کو جہاں متاثر کیا، وہاں اس کی تعمیر میں ایک غیر معمولی کردار ادا کیا، جس نے ان کو شاعر بنایا اور اس طرح کا آدمی بنایا جس طرح کے وہ آدمی تھے۔ وہ زمانے میں بحیثیت آدمی بھی دوسرے لوگوں سے بہت مختلف تھے، بحیثیت شاعر تو مختلف تھے ہی۔ تو یہ ان کی ابتدائی زندگی ہے جس پہ باہر کے حالات نے بھی اور خود ان کے جو اندرونی حالات تھے ان کے گھر کے، ان کے اس کے کافی اثرات جو اس کے ان کے اثرات اذہان ذہنوں پر مطلق یقیناً۔ جی جی ڈاکٹر نجمہ رحمانی صاحبہ، وہ میر کی شاعری کی آخر وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کے بنیاد پر ہم انہیں صف اول کا شاعر کہتے ہیں، تو اس پر کچھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں؟ کہ ہر عہد میں شاعری کے اپنے موضوعات ہوتے ہیں، کچھ یونیورسل ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر جہاں ہر طرف ادب میں پائے جاتے ہیں، کچھ مخصوص ہوتے ہیں، کچھ آفاقی ہوتے ہیں کہ وہ ہر عہد میں انہیں سمجھا جاتا ہے، انہیں پڑھا جاتا ہے، انہیں موضوع بنایا جاتا ہے۔ کچھ ویکیبلری یا لسانی پہلو ہوتے ہیں جو کسی شاعر سے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ میر کے ہاں موضوعاتی اعتبار سے بھی اور لسانی اعتبار سے بھی جو ایک آفاقی پہلو اس شاعری کا ہے جو ہر دور میں پسند کی جاتی رہی، آج بھی یونیورسٹیز کے نصاب میں، اسکولوں کے نصاب میں میر کے بغیر ہمارا ادب مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میر نے اپنی ذات کو، اپنے عہد کو، اپنے عہد کے مختلف موضوعات کو، جن میں مرکزیت تصوف کو حاصل رہی لیکن سیاسی چیزیں بھی بہت سی ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، اس طرح اپنی شاعری میں پرویا کہ ہر خاص و عام نے اسے قبول کیا۔ انہی کے دور میں سودا بھی تھے، سودا کا اپنا ایک الگ مزاج تھا، ایک مخصوص طبقہ تھا جو ان کی شاعری کو پسند کر رہا تھا۔ تمام اس ادب کی رسائی، اس شاعری کی رسائی جو سودا کے ہاں تھی، وہ عوام تک تھوڑی مشکل تھی کیونکہ ویکیبلری کا معاملہ تھا اور لسانی نظام ان کا بہت مختلف تھا میر کے لسانیات سے۔ اسی لیے میر نے بار بار یہ کہا کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ تو یہ جو ان کی شاعری کا عوامی پہلو تھا، نظیر سے الگ، نظیر کی شاعری کو بھی ہم عوامی شاعری کہتے ہیں اور ہے، لیکن میر نے ان خاص جذبات کو، ان خاص موضوعات کو عوام کی زبان میں پیش کیا۔ یہ پیشکش اور آسان لفظ، بظاہر آسان لفظ، دیکھیے کسی سے ایک بار گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیے میر کے ہاں، میر کا ایک شعر ہے، عمر بھر ہم رہے شرابی سے دل پر خوں کی ایک گلابی سے، تو یہ جو گلابی ہے اس کے بہت سے ڈائمینشنز، بہت سی جہات ہیں، اور انہوں نے الگ الگ جب وہ جہات بیان کی اور وہ معنی بیان کیے تو اندازہ ہوا کہ ایک بظاہر بے حد سہل شعر اپنے اندر کتنی گہرائی اور کتنے ڈائمینشنز لیے ہوئے ہیں۔ تو عوام نے اسے ایک سطح پہ سمجھا اور خواص نے اسے دوسری سطح پہ سمجھا، اور دونوں نے اسے قبول کیا اور پسند کیا۔ تو بنیادی بات جو میر کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رسائی عوام اور خواص دونوں میں تھی۔ پروفیسر شیپر رسول صاحب، وہ جو میر کا جو پورا زمانہ تھا وہ 18 سینچری، 18ویں صدی کا زمانہ تھا، اور وہ زمانہ ہندوستان کی تباہی اور بربادی، نادر شاہ کا حملہ، مغلیہ سلطنت کا تقریباً خاتمہ ہو رہا تھا، انگریزوں کا تسلط۔ تو جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پورا دلی کا ماحول تھا اور کس طرح سے تبدیلی آ رہی تھی،
اور اس کے بارے میں آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دلی کا جو ماحول تھا اس وقت کا، جی اس کا تو ذکر میر نے بہت کیا. جی جی اور میر کی شاعری میں متعدد اشعار ایسے ہیں جس میں بار بار اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس کا اثر ان کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں پر دیکھا جاتا ہے. تو وہ تو آپ نے شروع میں ہی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ دلی کی بدحالی کا زمانہ تھا. کتنے دلی تو ایسی ہے کہ 100 بار لٹی اور 100 بار آباد ہوئی، اور اس بیشتر لوگ دلی کے دوسری جگہ پر جاتے رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دلی جو ہے بہت، اور اس کے بعد کے شعراء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے چونکہ یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا. لیکن یہ کہ میر کے تعلق سے دیکھا جائے تو میر نے جو اس زمانے کے کچھ رؤوسا تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے دربار تھے، ان سے منسلک رہے وہ، اور وہاں سے وظائف بھی ان کو ملے. لیکن وہ جو دلی کی بدحالی تھی وہ بہرحال میر کی بدحالی بھی رہی. اور میر اس طرح سے، جس طرح سے ایک فنکار کو مطمئن ہو کے اپنی شاعری یا جو بھی فن ہے تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو لیکن میر کا مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں نے میر کو شاعر بنایا، اور میر کی شاعری کو رنگ و روغن، ایک طرح کی جو ایک جلا بخشی ان تمام چیزوں نے، اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے موضوع بنایا. میر کو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بہت عوام کے شاعر ہیں اور عام زبان انہیں استعمال کی ہے. لیکن یہ بہت آسان سی بات ہے. اتنی آسان بات یہ ہے نہیں جس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے. میر کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دی. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جو میر نے کی. اس کے علاوہ اس وقت کی جو عام زندگی تھی اور جو روزمرہ کی زندگی تھی جس میں وہ سیاسی و سماجی حالات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ خاص اہمیت رکھتے تھے، اس عام زندگی کو میر نے اس طرح سے پیش کیا اور اتنی باریکی سے اس کو دیکھا. اور بلکہ شمس الرحمن فاروقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ صاحب وہ عام زندگی جس سے بڑا سروکار میر کو تھا اور جس کو جتنی اور جیسی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے اپنا موضوع بنایا، دوسرے شعراء کے بس کی بات نہیں تھی. کیوں نہیں تھی ان کے بس کی بات؟ کہ انہوں نے وہ جو حالات اور معاملات تھے ان کے پیچھے جو ذہنی دنیا تھی اس کا دروازہ اپنے پڑھنے والوں، اپنے سننے والوں پہ کھول دیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ میر کا تھا. ڈاکٹر نجمہ رحمانی، یہ جو سیاسی حالات تھے جس کا ریفلیکشن اور جس کے اثرات ان کی شاعری میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ؟ رضا صاحب، ایک عرصہ دراز تک لوگ یہ کہتے اور سمجھتے رہے ہمارے بڑے ناقدین کہ میر کی شاعری میں صرف درد ہے، یا میر کے ہاں صرف عشق ہے، میر کے ہاں صرف محبت ہے. لیکن اگر ان کے کلام کا ہم تفصیلی مطالعہ جب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان کے ہاں جو شیخ رسول صاحب نے ابھی کہا کہ کوئی شاعر اپنے عہد کے اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے الگ نہیں رہ سکتا. میر بھی رہ نہیں پائے. گو کہ ایک خانقاہ سے ان کا تعلق تھا، تصوف سے ان کا سلسلہ جڑا ہوا تھا، دلی تو تصوف کا مرکز تھی. لیکن وہ تصوف بھی دراصل اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کی دین ہی تھا. میر نے ذکر میر کا، اگر آپ شاعری کے ساتھ ذکر میر پڑھیں تو وہاں بہت تفصیل سے وہ لکھتے ہیں. ایک جگہ تو انہوں نے شاہ عالم کو کہا ہے کہ فرنگیوں کے سوا وہ کچھ سوچ نہیں سکتا ہے. اور جو سماجی حالات تھے وہ دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ خطوط غالب کے میں نے 1857 کے جو حالات تھے وہ کیسے بیان کیے، اور میر نے ذکر میر میں کیا کہا. شہریوں سے کچھ نہ بن پڑتا تھا کیونکہ ان کے جی اچٹ گئے تھے. کوئی مضطرب ہوتا، کوئی حیران ہوتا. غریب لوگ خوف سے سہمے جاتے تھے. گھر جل گئے، محلے ویران ہو گئے. ایک عالم ان کے ستم سے ہلاک ہو گیا، مگر کسی کو دم مارنے کی جرت نہ تھی. پرانے شہر کا علاقہ جسے جہان تازہ کہتے تھے کسی گری ہوئی منقش دیوار کی مانند تھا، یعنی جہاں تک نظر جاتی مقتولوں کے ہاتھ اور سینے نظر آتے. اب یہ صورتحال، اس طرح کے بہت سے اسٹیٹمنٹس دیکھیں بالکل یہی صورتحال غالب کے خطوط میں بھی ہمیں دکھائی. اسی لیے میں نے پہلے حوالہ دیا کہ خطوط غالب میں جب ہم 1857 کے حالات کے بعد دلی کی ویرانی کا بیان کرتے ہیں تو میر اور غالب کی نثر کا فرق ہمیں کہیں ختم ہوتا نظر آتا ہے. یہی صورتحال ان کے اشعار میں آپ دیکھیں، ایک کے بعد ایک بادشاہ بدلے گئے، کسی کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، کوئی فیروز شاہ کوٹلہ کے باہر برہنہ حالت میں لاش پائی گئی. ایک قطعہ بہت مشہور ہے میر کا جس میں انہوں نے کہا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا.
کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پرغرور تھا۔ شہپر رسول صاحب، چونکہ آپ شاعر ہیں اور غزل کو میر تقی میر نے بلندیوں تک پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں جو پوری ایک اساس ہے وہ ان کی غزلیہ شاعری، تو وہ جو ان کی غزلیہ شاعری ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیے، جی اس زمانے میں جب غزل جس چیز کو کہا جاتا تھا جی یا غزل کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس سے مراد ہوتی تھی فارسی غزل، جی اور جب اردو غزل کی بات ہوتی تھی تو اس کو ریختہ، جی اور ریختہ کے معنی گرے پڑے کے ہیں، تو اس وقت وہ کیفیت تھی۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے، اسی اعتبار سے لوگوں نے اس 18ویں صدی کو عہد زرعی بھی کہا ہے اردو شاعری کا اور اردو غزل کا، کہ 3 بڑے شاعر اس زمانے میں آپ نے ذکر کیا پہلے، سودا، درد اور یہ میر پیدا ہو رہے ہیں، اور تینوں صاحب اسلوب، تینوں کا اسلوب الگ الگ ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا صاحب اسلوب ہو جانا۔ اور میر کی جو انفرادیت ہے اس کا تو خیر آگے اور ذکر آئے گا جب آگے چیز چلے گی، اور ان کے اثرات تو آج تک لوگ جو ہے تلاش کرتے ہیں اور انہیں ملتے بھی ہیں، تو یہ کیفیت میر کی تھی۔ اب ریختہ کو میر نے غزل بنایا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے بیشتر شعراء نے اس کا ذکر کیا ہے، اس میں چونکہ ایک تعلی کا سلسلہ تو شاعری میں شروع سے ہے، تو اکثر شعراء نے کہا کہ صاحب میں نے ریختہ کو غزل بنا دیا، میر نے کہا ہے میں نے ریختہ کو غزل بنا دیا، قائم نے کہا ہے میں نے ریختہ کو غزل بنایا، سودا نے کہا میں نے ریختہ کو، میری وجہ سے۔ 2-3 شعر میں اس سلسلے میں آپ کو سناؤں گا جو جس سے اندازہ ہوا کہ اس زمانے میں کیا۔ دیکھیے قائم کا بہت مشہور شعر ہے، قائم کہتے ہیں کہ قائم میں غزل طور کیا، غزل طور یعنی غزل سے مراد فارسی غزل ہے، قائم میں غزل طور کیا ریختہ، ورنہ ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی۔ تو ریختہ کو اس نے کہا لچر سی ایک بات بزبان دکنی تھی، میں نے اس کو غزل کے مرتبے پہ پہنچا دیا۔ سودا کہتا ہے کہ سخن کو ریختہ کے پوچھے تھا کوئی سودا، پسند خاطر دلہا یہ فن مجھ سے ہے۔ تو یہ سودا نے کہا، لیکن اور مصفی نے کہا کہ مصفی ریختہ کہتا ہوں میں بہتر ز غزل، مصفی ریختہ کہتا ہوں میں بہتر ز غزل، معتقد اب کیوں کوئی سعدی و خسرو کا ہو۔ اب سعدی و خسرو یقیناً مسلم الثبوت بڑے شاعر ہیں فارسی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے ریختہ کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ اب ان کا معتقد جو ہے وہ کیوں ہوگا کوئی۔ غالب نے بھی کہا کہ ریختہ کے تمہیں استاد ہاں، نہیں ہو، انہوں نے تو میر کی تعریف کہتے ہیں اگلے زمانے میں، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم نے ریختہ کو وہاں پہنچایا۔ اب میر کہتے ہیں، دیکھیے میر نے یہ کہا ہے ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ یہ میر خود کہہ رہے ہیں، بہت خوب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے جو ہے ریختہ کو غزل کے رتبے پہ پہنچا دیا۔ گویا یہ کہ غزل وہی ہے جو فارسی غزل جو یقیناً بڑے مطالب طے کر کے، اور اس کی ایک حیثیت تھی، اور یقیناً ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اردو کی غزل نے، لیکن انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے غزل کو وہاں پہنچا دیا۔ تو کیسے پہنچا دیا؟ میر کو خدائے سخن کہا گیا، کچھ لوگوں نے میر کو ناخدائے سخن بھی کہا۔ خدائے سخن کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کوئی پس منظر کیا اس کی؟ جی میر کو اپنی اہمیت اور اپنی عظمت کا خود ادراک تھا، جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تعلی کے شعر اور تعلی کی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو واقعتاً ادراک ہو جائے کہ آپ کس مرتبے پہ اور کس سطح پر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میر کو تھا اس کا ادراک، ورنہ وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا۔ شہپر صاحب ایک اور شعر ان کا تعلی کا مجھے میرے ذہن میں آیا، وہ بہت اچھا ہے۔ ان ریختوں کو گلیوں میں پڑھتے پھریں گے لوگ، مدت رہیں گی یاد باتیں ہماری، غالباً اسی طرح ہے یہ شعر۔ بالکل اس طرح کے اشعار اور لوگوں کے ہاں بھی ہیں، لیکن میر کا اختصاص یہ ہے کہ میر جس سطح پر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک زور ہے۔ کہ نہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی آدمی نے یہ نہیں کہا بھئی اپنے لیے فرمانا وہ کہہ رہا ہے، جو ہماری تہذیب کے منافی ہے کہ اپنے لیے تو ہم عرض کرنا کہتے ہیں، لیکن کون کہہ رہا ہے؟ میر کہہ رہا ہے، اس لیے کسی کو اعتراض نہیں۔ رشید صاحب نے کہا کہ میر سے اس بے تکلفی کی جرت کسی نے کی۔ یا عسکری صاحب نے کہا ہے کہ صاحب سب پہ اعتراضات لوگوں نے کیے، بڑے بڑے شعراء کی عظمت پہ بھی انگلی اٹھائی لوگوں نے، لیکن میر کے خلاف کسی نے
कुछ कहा हो तो शायद ढूंढे से कहीं कुछ मिल जाए। मीर की जो पूरी इश्किया शायरी है उसके बारे में आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। इश्किया शायरी के हवाले से भी उनका एक बड़ा अहम नाम हाँ, है। उनका जी जी। दरअसल और मैं चाहता हूँ कि कुछ अशार भी पढ़ करके आप सुनाएं। अगर अशार जी, जी, जहन में जी, होंगे जी, तो जी, मैं जी, ज़रूर जी, आपको जी। सुनाऊंगी। इश्क व सेहत गालिबन हर अहद का बुनियादी तसव्वुर है, सिर्फ शायरी का नहीं, हमारे आम इंसानी जज्बात में इश्क का एक मरकज़ी किरदार होता है, खा वो किसी इंसान से है, किसी ज़ात से है या किसी मकसद से है। तो हर अहद में इश्क एक बुनियादी मरकज़ी ख़याल अदब का और ज़िंदगी का रहा। फिर मीर जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे, मीर के वालिद ने उनसे कहा था कि बेटा इश्क इख्तियार करो। वो कौन सा इश्क है? तो इश्क का एक वसी तसव्वुर मीर के यहाँ है। वो इश्क जब अपनी बुलंदियों पे जाता है तो खुदा से मिलता है, अपने इर्द गिर्द की दुनिया में जब खुद को पाता है तो वो इंसानों के दरमियान होता है। वही इश्क दर्दबंदी भी पैदा करता है। मीर के यहाँ दर्दबंदी, जो हम ये कहते हैं कि मीर के यहाँ गुदाज है, ये गुदाज कहाँ से आया? ये गुदाज दरअसल उस इश्क से आया जो मीर ने सिर्फ लफ्ज़ों में बयान नहीं किया, बहुत खूब। बल्कि उसे महसूस किया, उस तजर्बे से गुजरे। शफर रसूल साहब, जो असल एक बात है कि बेजारी का तसव्वुर, पूरी शायरी को आप उठा करके देख लीजिए, उसमें अगर इश्किया पहलू भी हैं तो उसमें एक बेजारी का जो पूरा कॉन्सेप्ट उनकी शायरी में हमें जगह जगह दिखाई देता है। तो उसके हवाले से आप कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, मीर की पूरी ज़िंदगी, जैसे कहा गया कि इश्क, जी जी तो इश्क उनके यहाँ ज़िंदगी बन गया। जी 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 और इश्क के जो मामलात और तयबात उनके थे जी, जी। वो बड़े गैर मामूली थे। जी जी और वो तो कहते हैं कि साहब तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। जी जी तो नाकामियों से काम लेना कोई बहुत मामूली बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है नाकामियों से काम ले। एक और शेर मैं मीर का जी, जी, इस ज़रूर, आपको जी। बताता हूँ। मीर कहते हैं जी, कि जी, दिल जी। खराशी हो, जी। जिगर चाकी हो, खून अफशानी। अब ये तीन बातें, दिल खराशी हो, जिगर चाकी हो, खून अफशानी, ये किसी मामूली तजर्बे के नतीजे में ये चीज़ें नहीं हो सकती। जी 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 यकीनन कितने तजर्बात रहे होंगे और क्या कैफियत रही होगी जब ये चीज़ें सामने आई होंगी कि दिल खराशी हो, जिगर चाकी हो, खून अफशानी। हूँ तो नाकाम पर रहते हैं मुझे काम बहुत। वाह। ये हूँ तो नाकाम पर रहते हैं मुझे काम बहुत, ये है पूरी ज़िंदगी उसकी। तो यहाँ ये कितनी बार वो बेजारी की कैफियत तारी हुई होगी जब आदमी इश्क में नाकाम होता है और इश्क के यहाँ पूरी हयात का तजर्बा बन चुका है, तो आप यकीनन उसमें कितने नशो फराज होंगे। तो बेजारी कैफियत तो जो पूरी उस ज़माने की समाजी सियासी हालात है और उस ज़माने की इनकी अपनी ज़िंदगी की जो महरूमियाँ और नाकामियाँ हैं और मायूसियाँ हैं, और उसके साथ इनके ज़ाती जो तजुर्बात इश्क के हवाले से है, तो वो बेजारी भी पैदा करेंगे। लेकिन ये कि वो ज़िंदगी की जो गहराई है उसको समझने, जो इनके यहाँ पूरे जो उस दौर के जो हालात थे उसका असर जो है, उसका उनकी असर शायरी उनके में इसी यहाँ वजह है। से बेजारी और हुई है। दूसरी बात ये है कि लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि मीर तो साहब कैफियत का शायर है या मीर जज्बात का शायर। मसला ये होता है कि उनके यहाँ जो पूरी शायरी अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो अंदाज़ा होता है कि साहब वो तजर्बात और वो बसीरत ज़िंदगी की, वो गहरी बसीरत जो है, वो जो उनके यहाँ है वो बहुत आसानी से हासिल जी नहीं जी होती। बहुत बहुत यकीनन उनके तजर्बे जो हैं वो बहुत गहराई अब तक वक्त ज़िंदगी चूँकि की। बहुत कम है। इसमें ना एक इजाफा मैं इनकी मैं- बात में जी, करूँगा जी, कि इश्क का ज़ाहिरी पहलू और हुस्न के खारजी पहलू मीर के यहाँ बहुत पाए जाते हैं, जिससे लोग अमूमन सरफे नज़र करते हैं। एक बड़ा अहम सवाल जो ख़ास तौर पे मैं आपसे करना, चूँकि पूरी तरक्की पसंद शेरी रिवायत के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो कोई तरक्की पसंद शोरा ने भी मीर के असरात को बहुत कबूल किया। तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। देखिए, मीर ने जो मैं वहाँ से सिलसिला जोड़ती हूँ अपनी बात का, जब मैंने और शेपर साहब ने भी कहा था कि सियासी मामलात मीर के यहाँ हैं। हमें ये फ़र्क देखना पड़ेगा, तरक्की पसंद शायरी ने सियासी पहलू को फोकस किया शायरी के, मीर ने भी सियासी पहलू को शामिल किया अपनी शायरी में। मीर के यहाँ वो बयानिया है, ये एक बुनियादी फ़र्क है। मीर के यहाँ वो बयानिया है। अब जहाँ आफ्ताब में हम हैं, कलमा सर वो गुल के साए थे, इस तरह के बहुत से शेर मीर के यहाँ हैं। वहाँ से एक असर कबूल करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे फैज़ के यहाँ वो असर नज़र आता है, बहुत मुख्तलिफ। आप देखेंगे फैज़ के किसी मजमूए का जो जहाँ से शुरू होता है, आगाज़ होता है, बाहर आई तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। इसके अलावा फैज़ ने जो मौज़ूआती सतह पे कबूल की चीज़ें, मैं उसमें से एक दो चीज़ें आपको सुनाना चाहूँगी।
بہت مشہور نظم ہے فیض کی، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر یاراں چلو۔ اب اس کے بعد میر کے شعر سن لیجئے۔ جب جنوں سے ہمیں توسل تھا، اپنی زنجیر پاہی کا غل تھا، شاید بہار آئی ہے دیوانہ ہے جہاں، زنجیر کی سیاتی ہے جھنکار پاؤں میں۔ بہت خوب، آپ دیکھیں دونوں میں موضوعاتی مماثلت بہت واضح ہے اور کہیں ویکیبلری بھی مل رہی ہے، مزاج الگ الگ ہیں۔ شہپر رسول صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو موجودہ پورا شعری منظرنامہ ہے اور اس دور کی جو شاعری ہے اس کے تعلق سے اور میر کی شاعری کا کیا میسج ہے اس دور میں ہمارے شعراء کی شاعری میں، وہ ریفلیکشن ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور ہونا چاہیے، اس پہ آپ ذرا کچھ بس مختصراً۔ جی میر کا معاملہ یہ ہے جی جی کہ اگر کسی شاعر کی تقلید کی جائے یا نقالی کی جائے جی جی تو ہم اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، جی جی لیکن جن لوگوں نے میر کے اثرات قبول کیے اور ان کے ہاں نظر آئے ان کو ہم احترام کی نظر دیکھتے ہیں۔ جی فراق کے ہاں اس کا ذکر کیا تھا، ناصر کاظمی کے ہاں، ابن عشاء کے ہاں، خلیل الرحمن اعظمی کے ہاں، یہ تو جدیدیت اور جدید غزل کے بانی ہیں ایک طرح سے، ان کے ہاں میر کے، اور آج تک وہ چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑے مزے کی بات شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کہی تھی کہ صاحب اگر یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شاعر نے ہمارے لیے کیا میسج دیا، تو اگر میر اس زمانے میں ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا تو وہ یقیناً یہ کہتے کہ ہم نے تو صاحب زندگی کو خاک کر دیا اور اسی میں اپنی شام کو سحر کر دیا، آپ بھی کچھ یہی کر کے دیکھ لیجیے۔ جی 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 تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ کس طرح زندگی بسر کی اور پوری زندگی کو جو ہے ادب جو ہے اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھ لیجیے، اسی طرح سے ہم نے تو ناکامیوں سے کام لیا، آپ بھی جی بہت اچھا میسیج ہے۔ بہت خوب۔ چونکہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ چونکہ میر تقی میر کی شاعری کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ اس مختصر سے وقت میں میر کی شاعری کا پوری طرح سے احاطہ کرنا ہمارے مہمانوں کے لیے بہت ہی مشکل اور ناممکن ہے، لیکن پھر بھی پروفیسر شہپر رسول صاحب، ڈاکٹر نجمہ رحمانی صاحبہ، آپ نے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں پوری کوشش کی ہے کہ میر تقی میر کی شاعری، اس زمانے کے تمام واقعات مختصر طور پر وہ آ جائیں۔ ہم آپ کا دوردرشن کی طرف سے، ڈی ڈی اردو کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ میر تقی میر کی شاعری اور ان کی زندگی پر پروفیسر شہپر رسول اور ڈاکٹر نجمہ رحمانی یہ دونوں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔ ز حال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔